اللہ کی رضا کا جو پل ہے نا وہ صبر اور شکر ہے. یعنی اگر بارش ہو رہی ہے، ایک کسان کہہ رہا ہے کہ بارش ہو کیونکہ مجھے پانی چاہیے. مونسون کے مہینے میں بارشوں سے جتنا پانی چاہیے ہوتا ہے وہ 3/4 اس سیزن میں پورا ہو جاتا ہے. دعا ضرور مانگیں، دعا مانگنے کا حکم ہے. فرمایا کہ nothing is going to change the divine decree but supplication. تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی مگر دعا، اور عمر کو کوئی چیز بڑھا نہیں سکتی مگر یہ کہ تم نیک اعمال کرو. تو دعا ضرور کریں لیکن صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھیں. جو آج کا موضوع ہے نا، کمپاس آف لائف، کہ انسان کی زندگی میں کون سے فیکٹرز ایسے ہیں جو کہ اہم ترین ہیں، جو زندگی کو گورن کر رہے ہیں، یہ ہمارے آج کے ٹریننگ سیشن کا موضوع ہے. تو پہلے وہ ٹاپک سن لیں. نمبر 1 چیز ہے نالج. کیا ہے؟ ایجوکیشن، علم، تعلیم. اور نمبر 2 ہے فٹنس، آپ کی صحت، ہیلتھ. اور نمبر 3 ہے ریلیشن شپ، آپ کے تعلقات. اور نمبر 4 ہے پرپز، آپ کی زندگی کا مقصد. اور نمبر 5 ہے فائنانس، آپ کے پیسے. دیز آر دا 5 کی ایریاز آف یور لائف. آپ میں سے وہ بندہ جو ان 5 پہ نظر رکھتا ہے، صبح اٹھتا ہے دیکھتا ہے کہ یہ 5 کہاں تک پہنچے ہیں، دوپہر کو دیکھتا ہے رک کے، اور رات کو سونے سے پہلے دیکھتا ہے، فالو کرتا ہے تو ٹھیک ہو جائے گا. ایک بندہ میرے پاس آیا، آ کر کہتا ہے پیسوں کا بڑا مسئلہ ہے. میں نے کہا تمہیں اتنا پتہ ہے بینک میں کتنے پیسے ہیں، جیب میں کتنے پیسے ہیں، گھر کے سیف میں کتنے پیسے ہیں؟ پیسہ ایک ایک روپیہ جو آ رہا ہے اس کو بھی دیکھو، اور ایک ایک روپیہ جا کہاں رہا ہے اس کو بھی دیکھو. صرف یہ کام کر لو، پیسہ سیٹ ہو جائے گا. آپ بھی یہ کریں. بچے کو جو چپس لینے کے لیے 5 روپے 10 روپے آپ دے رہے ہیں وہ بھی لکھیں. پیسہ اہم ہے. کس نے کہا پیسہ اہم نہیں ہے؟ پیسہ بہت اہم ہے. حسن بھی اہم ہے، خوبصورتی بھی اہم ہے. یہ کیا کر رہے ہیں باہر سارے؟ یہ اتر رہے ہیں بسوں سے، یہ ادھر کھڑے ہوئے ہیں، آپ اتنی دور سے یہاں آ رہے ہیں، کیا کرنے آ رہے ہیں؟ پیسہ کمانے آ رہے ہیں. مسجد سے لے کر گھر تک، قبرستان سے لے کے ہسپتال تک، ہر جگہ پیسہ ہی ہے. کبھی کبھار تو آکسیجن کی طرح ہو جاتا ہے. ماں گری پڑی ہے، لاکھ روپے مانگ گیا ڈاکٹر نے آپریشن کا، کیا کرو گے؟ تو سورسز دیکھو کہاں سے پیسہ آ رہا ہے اور کہاں سے میں مزید کما سکتا ہوں. اگر کما سکتے ہو تو کماؤ. وہ جو کہہ رہا تھا نا یہ پیسے کی کوئی بات نہیں، پیسے کی، تو وہ پیسے کی نہیں ہوئی، اس کی بار بھی یہ ڈالا کھڑا ہوتا ہے اس کا بھی. اور جو کہہ رہا تھا جی حسن تو کوئی نہیں ہوتا، دل کا حسن ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا حسن؟ ہارورڈ کی ریسرچ ہے، وہ لوگ ذرا گڈ لکنگ ہوتے ہیں اور ذرا لمبے چوڑے ہوتے ہیں، ان کی تنخواہ 27% سے زیادہ ہوتی ہے اگر اس کو یوز کریں تو. اگر یوز کریں تو جو حقیقت ہے اسے پردہ پوشی نہ کریں، حقیقت پہ رہیں. میری کتنی تعلیم ہے اپنے آپ کو بتائیں. جتنی تعلیم ہے اتنا ہی کما رہا ہوں میں. زیادہ پڑھ لوں گا تو زیادہ کمانے لگ جاؤں گا. 2 دفعہ لوگ پڑھتے ہیں، ایک جب وہ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں ورنہ ڈگری نہیں ملے گی اور پیسے ضائع ہو جائیں گے اور آگے جاب نہیں ملے گی. اور دوسرا جاب پہ رہ کے وہ تب پڑھتے ہیں جب انہیں پتہ ہو کہ یہ ڈگری لے لوں گا تو میرے پیسے بڑھ جائیں گے. جس طرح جب میں نے ایگزیکٹو MBA کیا تھا، میرے ساتھ ہائنون کا تھا، فارماسیوٹیکل کمپنی کا مینیجر بھی پڑھ رہا تھا میرے ساتھ، اور بھی بڑے بڑے لوگ تھے. اتنی بڑی گاڑیوں پہ آتے تھے. میں نے کہا اتنی بڑی گاڑی لے لی، اتنی بڑی جاب ہے، پڑھ کیوں رہے ہو؟ کہتا سبحان بھائی یہ ایک ڈگری MBA کی مل گئی نا، 1.5-2 لاکھ روپے تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا. ریممبر ایجوکیشن از موسٹ امپورٹنٹ. علم سب سے اہم ترین ہے. علم سے کبھی نہ پیچھے ہٹنا. اور پرابلم از ناٹ نالج، اور پرابلم از پرائڈ. ہمارا مسئلہ علم سیکھنے کا نہیں ہے. ہو سکتا ہے سارے کہ جی میں تو علم سیکھنا چاہتا ہوں، تو سیکھ کیوں نہیں رہے؟ ایک مسئلہ اس میں غرور کا ہے. میں کیوں سیکھوں؟ میری عمر دیکھی ہے، اس کی عمر دیکھی ہے، میں کیوں سیکھوں؟ مسجد میں جو بابا بیٹھا ہوا نا فرنٹ کے اوپر، وہ بھی کہتا ہے میں کیوں سکھائے دیکھو لوگ، بچہ ہے کلدہ پڑھا ہے میں کیوں سکھا. اس کی ساری نماز غلط ہے، لیکن وہ آکڑ میں آ کے نماز بھی نہیں سیکھ رہا. اور ہم لوگ بھی آکڑ میں آ کے آگے چیز نہیں سیکھ رہے اور وہیں پہ رکے ہوئے ہیں. علم آئے گا تو چھلانگ لگے گی اوپر. اور جب آپ نیچے سے اوپر آگے نا، جب یہاں پہ تھے آپ ٹھیک تھا، جب آپ یہاں سے یہاں پر آئے نا، اب نیا علم چاہیے. زیرو ہو گئے آپ، سمجھ. اب نئے طریقے سے اپنے آپ کو ریکروٹ کریں. میں ایک جگہ پر گیا، میں کمپنی کے ایک بندے سے ملا، ٹریننگ سیشن تھا میرا. تو اس بندے میں نا کوئی اتنا کمال نہیں تھا، جو عہدہ مجھے بتایا گیا نا اس کے لیول کا بندہ نہیں تھا وہ. تو میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا کون ہے یہ؟ کہا تھا بیٹا ہے اس کا، مالک کا نا بیٹا ہے. تو یہی تو آنا تھا اس نے. لیکن وہ مجھ سے بڑا متاثر تھا، میرا فین تھا. تو میں اس کو سائڈ پہ لے گیا. میں نے کہا بیٹا تیرے اندر ہے کچھ نہیں جو تو اس عہدے پر بیٹھا ہوا ہے. تو کہتا پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ عہدہ تجھ سے چھن جائے گا یا کمپنی برباد ہو جائے گی؟ ابھی تو چل جائے گا تو بیٹا ہے. میرے پاس تحقیق ہے، یہ دیکھ کہ دادے کی کمپنی جب پوتے نے سنبھالی نا تو 67% پروفٹ ختم ہو گیا. کیونکہ دادے نے تو سخت گرمیوں میں پسینہ بہا کے چیزیں بیچنا سیکھی تھی نا، اور پوتے نے تو بڑی ٹھنڈے کمرے میں سیکھا سارا کچھ. تو کہتا کیا کروں؟ میں نے کہا اگر مل ہی گیا ہوتا تو سیکھ لے، پھر سمجھ لے نا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے. استاد رکھ، اچھی جگہ سے پڑھائی حاصل کر تاکہ تو اس کمپیٹنٹ ہو جائے، پھر کام کر لے. جب سکندر اعظم 18 سال کا ہوا، اس کے ارد سارے بڑے بڑے لوگ تھے، سپہ سالار تھے، 18 سال کا تھا، نوجوان تھا، لیکن استاد بہت بہت بڑے تھے اس کے. انہوں نے سکھایا اس کو. 18 سال میں نکل گیا تھا وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے، آدھی دنیا فتح کرنے نکل گیا تھا.
اور यही हमारे नबी का कमाल है कि सिकंदर आज़म को इतने बड़े बड़े उस्ताद मिले तो वो आगे बढ़ा। मुझे बताएं उमर फारूक आज़म को, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, मतलब उनके तो बाप दादा में बादशाह नहीं चल रही थी। हज़रत उमर फारूक के वालिद कोई जर्नैल थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के वालिद कोई शहनशाह, कोई बादशाह थे, कोई बड़े आम से इंसान थे ये लोग, हम्बल पर्सनैलिटी थी। उनके अबू का नाम खत्ताब था और इनके अबू का नाम अबू कुहाफा था, आम से बंदे थे। लेकिन देखिए इन्होंने क्या किया, तो ट्रेनिंग, नेवर स्टॉप ट्रेनिंग। और अब आप कहेंगे जी हम ट्रेनिंग कहाँ से लें, तो मेरी जान ये जो सारा दिन बैठ के यूँ रीलें देखते रहते हो ना, उसको छोड़ो, यूट्यूब पे आओ, एक सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने तक सारा कुछ तो पड़ा हुआ उसके ऊपर। क्यों नहीं सीखते? एरिया सेलेक्ट करो, मैंने कहाँ से सीखना है और क्या सीखना है, जो जॉब मेरी है इसमें क्या जिद्दत आ रही है। बिकॉज नॉलेज गिव्स यू communication power, communication power leads you toward leadership, leadership gives you team and team will give you money। बोलना आता होगा, जब इल्म होगा तो बोलना आएगा, बोलना आएगा तो लीडर बनोगे, लीडर बनोगे तो टीम बनेगी, टीम बनेगी तो छा जाओगे। हमारे दीन के अंदर इल्म की बड़ी पजीराई है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा। नबी पाक ने इल्म के बारे में सीखने का हमें बताया, समझाया। और आप बोलने में इंसानियत है, मुझे बताएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ तरबियत क्या है। आप बाप भी हैं सारे, मुझे लग रहा है तकरीबन सब शादीशुदा ही होंगे। आपने कभी सोचा, देखा कि नबी पाक का अंदाज़ तरबियत क्या है? व्हाट इज़ द टीचिंग स्टाइल ऑफ नबी पाक, हाउ ही टॉट, उन्होंने किस तरीके से सिखाया और कैसा कमाल का शाहकार है। मुरीद के चले मेरे साथ, वहाँ पे बड़ी बड़ी अकेडमीज़ हैं, अकेडमी के अंदर जाके आप पूछें कि जी उस्ताद साहब बताएं इन सारे बच्चों में सबसे होशियार, तेज़, लाइक बच्चा कौन सा है? उस्ताद कहेगा जी ये सबसे लाइक है। क्यों? वक्त पे आता है, सारा काम करता है, बदतमीजी नहीं करता। उस्ताद साहब नलायक कौन है? ओ सारे नलायक है जी। क्यों? वो बड़े गंदे बच्चे। हर क्लास में ऐसे होता है ना, मिक्स होता है, लाइक नलायक। आप किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में चले जाएं, पूरे पाकिस्तान से टॉप करके लोग आए हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ भी लाइक नलायक होता है, हर जगह पे लाइक नलायक होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी अमेरिका में, उसके अंदर भी लाइक नलायक होता है कि यार ये इतना लाइक नहीं है, बहुत लाइक है ना। और अब देखो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाहकार तरबियत कि आपकी जो क्लास है, आप उस्ताद और आपकी जो क्लास है, वो क्लास कौन है? वो सहाबा किराम है और उनकी तादाद 1,24,000 है। और कौन लाइक है और कौन सुपर लाइक है? पूछा गया, फरमाया मेरे सारे सहाबा देख लो, इनमें से किसी एक की भी पैरवी कर लोगे तुम निजात पा जाओगे। ऐसा हो सकता है कि उस्ताद दुनिया में जो अपने सारे शागिर्दों के बारे में ये दावा करे। सो एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, सीखते रहे, हर एक से सीखते रहे, कभी आकड़ में ना आए कि मैं बड़ा हो गया हूँ, नहीं। 3 स्टेप है, मुझे नहीं आता, ऐसा बंदा ढूंढे जिसे आता है, हाथ बांध के उससे सीख ले, खत्म होगी बात। नमाज एक अलग चीज़ है ना, यानी एक अलग से टॉपिक है। तो नमाज किसको आती है? आलिम साहब को, जो मस्जिद के अलामा साहब हैं, उनको सही आती है ना, चले जाए उनके पास, एक दिन चले जाए, मान ले मेरी बात। नमाज पूरा आर्ट है, स्टाइल होता है इसका, वैसे नहीं कि जब फलां ने कहा, अबू ने सिखा दिया, वो आगे बाबा जैसे पढ़ रहा है तो वैसे ही नहीं, ये तरीका है, वरना मज़ा नहीं आता। आप में से लोग मैं कह रहे होते हैं कि नमाज पढ़ रहे मज़ा नहीं आ रहा, नमाज पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, क्योंकि नमाज पढ़नी आती नहीं है। कितना झुकना है, कहाँ देखना है। मेरे साथ लोग खड़े होते हैं, हाथ बांधे होते हैं, 10 दफ़ा बालों को खुजा रहे होते हैं, 10 दफ़ा ऐसे कर रहे होते हैं, नहीं होती, 3 दफ़ा के बाद ख़त्म हो जाती है। बहुत कुछ है इसमें। अच्छा, अब आपकी जो जॉब है, योर एक्सपर्टीज, whatever you are doing, either you are working on a machine or you are a finance manager or you are a general manager, there is a complete skill set for that. You must learn how to communicate, how to lead, how to make decisions. Whatever you are, you need training and coaching. And remember, mentor will never go for it. You have to search for the teacher. उस्ताद कभी ढूंढता ढूंढता आपको नहीं आएगा, इधर आओ मुझसे पढ़ लो, आपको उस्ताद ढूंढना पड़ेगा। और अगर उस्ताद मिल गया उसकी कदर करनी पड़ेगी। उसको ये भी नहीं आप कह सकते जितने बड़े आप हो गए तो मैम मुझे अपने शागिर्दी में ले लो, फर्क कर देगा आपको। अगर कहीं राह चलते बाजार में, खानदान में, कंपनी में कोई ऐसा बंदा मिल गया ना जो उस्ताद लगे कि यार ये उस्ताद बन सकता है, मैं इससे हुनर ले सकता हूँ, अब मुंह से नहीं उसको कहना कि मेरे उस्ताद बन जाओ, माहौल ऐसा बना देना कि वो सिखाए आपको, नहीं समझे? माहौल ऐसा बना देना है, उसकी इज्जत करनी है, उसकी बात माननी है, उसकी बात को जी सर मैंने कर दी है, सर कर दी, सर हो गया, खुशामद भी करनी है उसकी, क्योंकि वो उस्ताद है। ये अस्पतालों में ना आप देखते होंगे बड़े डॉक्टर के साथ 2-3 छोटे डॉक्टर लगे होते हैं। अस्पताल में एक वार्ड में 100 डॉक्टर होता है, लेकिन बड़े के साथ 2-3 ही लगे होते हैं। मुझे 20 साल हो गए डॉक्टर्स के अंदर ना, ऊपर नीचे करते हैं इनको। तो मैंने एक दिन पूछा बड़े डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब ये 3 क्यों चुने हैं, ये सारे क्यों छोड़ दिए? कहते बस बात मानते थे। मैंने सोचा यार ये 3 कितने खुश नसीब हैं, ये इतना बड़ा डॉक्टर है कि ये आंख से देखे ना बंदे को तो अंदर देख लेता है कि क्या हो रहा है इसके अंदर, और ये हल्का सा बताता हुआ दवाई लिखो, इसको कितना जाता होगा।
لے لو میرا جملہ, 100 years of reading and 1 expert advice. 100 سال کتاب پڑھتے رہو اور دوسری طرف کسی قابل آدمی کے 5 منٹ لے لو, برابر ہے کہ نہیں؟ خاص طور پہ جو مشین پہ کام کرتے ہیں مجھے بتائیں, جتنی مرضی کتابیں پڑھ لو مشین چلانا آئے گا, جتنی مرضی کتابیں پڑھ لو تیرنا آئے گا, جتنی مرضی کتابیں پڑھ لو ہوائی جہاز اڑانا آئے گا. کسی مشینسٹ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, وہ بتائے گا تو انج کرنا ہے, تو انج کرنا ہے. آپریشن والے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, وہ بتائے گا چاقو یہاں مارنا ہے. میں غلط نہیں کہہ رہا, پڑھائی کی نہیں ہے. میں خود, میرا خیال میں دن میں میری اسٹڈی 12 سے 18 گھنٹے ہوتی ہوگی جب میں نے کوئی چیز تیار کرنی ہوتی ہے. پڑھائی ضروری ہے لیکن استاد بہت قیمتی ہے. تو آج سے آپ یہ نیت کریں کہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. اچھا, ایک بندے نے مجھ سے پوچھا استاد کہاں سے ڈھونڈوں, کیسے ملے گا؟ میں نے اسے کہا شاگرد بننے کے لیے تیار ہو جاؤ, استاد خود بخود نمودار ہو جائے گا. شاگرد بننے کے لیے تیار تو ہو. ایجوکیشن موسٹ امپورٹنٹ. سیکھتے رہو نئی بات. ایسے لوگوں کے پاس جاؤ, جیسے میں کوئی نئی بات بتاتا ہوں, خوشی ہوگی. آپ کے جسم کا جو سب سے اہم میجرمنٹ ہے نا, فاصلہ, وہ کان کی لو سے یہاں تک ہے, کان سے لے کر کندھے تک. ڈھیلا چھوڑے کر اپنے آپ, ڈھیلا چھوڑے, بالکل ریلیکس کر. اب یہ فاصلہ, اب ایک یہ طریقہ ہے, یہ کم ہو گیا نا, اس کا نام میں پریشان ہوں, اینکشس ہوں, ڈرا ہوا ہوں, مجھے ماحول برا لگ رہا ہے, مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے. اور ایک ہے یہ, اب میں ریلیکس. جب بھی انٹرویو دینے جائیں, کسی ماہر, کسی مشہور, کسی بڑے بندے سے ملنے جائیں, سب سے پہلے یہ دھیان رکھیں, یہ ریلیکس رکھنا ہے میں نے. اور یہ اب میں یوں بول رہا ہوں نا, آپ کو بھی غلط سگنل جا رہا ہے نا, کیا ہوا بھائی اس کو یار, کیوں ایسے ہوا بھائی. اور میں کبھی بھی اپنی نوکری میں کسی ایسے بندے کو نہیں رکھوں گا جو خود پریشان ہو, ورنہ وہ پریشان ساروں کو پریشان کر دے گا. ریلیکس رہے, یہ ایک ٹیکنیک ہے. دوسرا, بلنکنگ ریٹ اپنا دیکھیں. آنکھیں جھپکنے کا ریٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک بندہ 1 منٹ میں 15 سے 20 دفعہ آنکھیں جھپکتا ہے, لیکن جب وہ تیز جھپک رہا ہے اس کا مطلب وہ پریشان ہے, کچھ ہوا ہے. اور اگر وہ نہیں جھپک رہا, وہ فوکسڈ ہے, جس طرح بچہ گیم کے وقت آنکھیں نہیں جھپک رہا ہوتا. CIA, امریکن ایجنسیز, ان کے جب لوگ انٹرویو کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بندے کے الفاظ کو تو دیکھتے ہی نہیں کیونکہ جھوٹ بول رہا ہے. چور کے الفاظ کو تو نہیں دیکھا جائے گا, وہ تو جھوٹ ہی بولے گا. پھر چور کا کیا دیکھا جاتا ہے, یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں, اس کا آنا, اس کا ہاتھوں کو اٹھانا, بلنکنگ ریٹ, اس کا پسینہ آ جانا, منہ کا ایسے بلاک کرنا, آل باڈی لینگویج. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے وربل, ایک ہوتا ہے نان وربل, ایک ہوتا ہے پیرا وربل. وربل جو بول رہا ہوں, وربل جو بول رہا ہوں, یہ صرف 6% آپ پہ گر رہا ہے. یہ بس میرے الفاظ صرف 6% ہے, یہ وربل ہے. اور ایک ہے نان وربل, یعنی باڈی لینگویج, میری آنکھوں کا ہلنا, ہاتھ کا ہلنا, منہ کا ہلنا, جسم کا, یہ باڈی لینگویج. یہ 55% ہے, 55%. اور ایک ہے پیرا وربل, یہ میری جو آواز اوپر ہو جاتی ہے, نیچے ہو جاتی ہے, انٹونیشن اسے کہتے ہیں, یہ 28% ہے. اب یہ تینوں مکس ہوں گی تو تقریر بنے گی. الرٹ ہوں گے آپ, سوچ لیں جس مقرر کو آپ سنتے ہیں, جس تقریر کرنے والے مولانا کو آپ سنتے ہیں, یہ تینوں چیزیں ڈال کے دیکھیں, وہ اس طرف کان جائے گا تو سنے گا نا آگے. تو بلنکنگ ریٹ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ابھی تو آپ کنٹرول ہو سکتا ہے کر لیں کہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے, ورنہ یہ ایک ایسا پیمانہ ہے جو کہ دنیا بھر کے انسانوں میں اوکے ہے, بیکاز یو کینٹ شفٹ. جب آپ پریشان ہوں گے آٹومیٹکلی آپ کا بلنکنگ ریٹ بڑھ جائے گا, آنکھیں جھپکنے آپ تیز شروع کر دیں گے. یہ باڈی کا سیفٹی میکینزم ہوتا ہے. تو نالج از ویری امپورٹنٹ مائی ڈیئر. نالج اتنے زیادہ ہے کہ آپ سارے حاصل نہیں کر سکتے. آپ میں سے کسی نے آج تک ایسا ڈاکٹر دیکھا ہے جو اچھا ڈاکٹر بھی ہو, اچھا انجینئر بھی ہو؟ اگر کوئی ہے بھی تو پاگل ہوگا وہ. جب ڈاکٹر بن گیا تو انجینئر میں کیوں گیا, ڈاکٹری میں آگے بڑھتا. گردے کا ڈاکٹر بن گیا تھا تو پھیپڑے کا بن جاتا. ایک فیلڈ ہوتی ہے نا, اس میں ایکسل کرتے ہیں آپ. مجھے 22 سال ہو گئے ہیں, UET لاہور کے انجینئرس کو میں ویلکم دیتا ہوں اور گڈ بائے کہتا ہوں. جن انجینئرس کو میں نے ویلکم دیا تھا آج وہ اٹامک انرجی میں پتہ نہیں بریگیڈیئر کے عہدے تو بھی پہنچ چکے ہوئے ہیں. یہ انجینئرنگ کو یعنی میں جانتا ہوں, انجینئرنگ پہ میرے بیانات ہیں, انجینئرنگ اینڈ سائنس پہ, میٹلرجیکل انجینئرنگ پہ, کہ یہ دھات کی جو انجینئرنگ ہوتی ہے, قرآن مجید میں ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تانبے کے ساتھ ذکر آیا, لوہے کا ذکر آیا. اس کے علاوہ پہاڑوں کی جو سائنس بیان کی جاتی ہے, تو پھر کس طرح انجینئرنگ نے اس کو جسٹیفائی کیا, اس طرح کے معاملات ہیں. یاد رکھیے آپ لوگ ایک چیز میں لیک کرتے ہیں اور وہ ہے بولنا. آپ گفتگو نہیں کرتے, بولتے کم ہیں, کیونکہ آپ کے آلات ہوتے ہیں, مشین چلانی ہوتی ہے. یو لیک کمیونیکیشن. گفتگو کو شارپ کریں, جہاں گفتگو آپ کر سکتے ہیں وہاں پہ گفتگو کریں. میں مانتا ہوں کہ جب انسان کہیں کام کر رہا ہوتا ہے نا, وہ ادارے کا ملازم نہیں ہوتا. لے لو میری بات غور سے, وہ ادارے کا ملازم نہیں ہوتا, وہ مالک کا ملازم ہوتا ہے. اور اگر اس کا کوئی مالک سے اختلاف ہو جائے تو HR اس کے حق پر ہونے کے باوجود اس کا ساتھ نہیں دے گا, اس کو فارغ کر دیا جائے گا. آپ یہاں مالک کے ملازم ہیں. اور ایک بندے نے مجھ سے آ کے پوچھا تھا کہ چوتھی جاب میں چھوڑ رہا ہوں, یہ ہوتا ہے. میں نے کہا
کیا نہیں ہے آپ کے پاس؟ ٹیلنٹ اس کے پاس تھا, ڈگری اس کے پاس تھی, بولنے کی صلاحیت اس کے پاس تھی, ہی واز اے شارپ مین. لیکن ایک چیز اس کے پاس نہیں تھی, کیا بولا؟ وفاداری نہیں تھی. وہ لائل نہیں رہ سکتا تھا, اس کے اندر آکڑ بڑی تھی, اس میں یہ غلطی, اس میں یہ غلطی. نہیں رہ سکتا ایسا بندہ. اس پورے کمرے میں میرا کس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا؟ مجھے کوئی غرض نہیں آپ کون ہیں, کتنا تجربہ ہے آپ کا, نو. میرا اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا جو میرے ساتھ ابھی بات کر رہا ہے نا, وہ جو وقت طے ہوا اس وقت میں وہ کر کے دکھا دے بس. میرے ساتھ طے ہوا نا پرسوں ہی کام آپ کر دیں گے, آپ کر کے دکھا دیں مجھے بس. ادھر لائن دکھائیں کیا کہ نہیں کیا, نہیں تو فارغ ہے. گوادر کے اندر ایک گورا آیا, سی او بن کر آیا, تو کھانا سامنے آیا, تو کھانا جو تھا تھوڑا ٹیسٹی نہیں تھا. اس نے کہا کال دا شیف, ہوز دا شیف, کس نے پکایا؟ شیف آ گیا. اس نے کہا وٹ از دس, از ناٹ ٹیسٹی, مزیدار نہیں ہے. اس نے کہا سر جی میں یہاں پہ 25-30 سال سے ملازم ہوں. اس نے کہا سنیں, ایک دفعہ اور کھانا صحیح نہیں نا پکا, وہ دروازہ ہے, ابھی پرفارمنس دیں, ابھی مجھے ابھی پرفارمنس چاہیے. جب میں آ گیا ہوں یہ چیز ساتھ نہیں چلے گی. You have to prove you are an asset for this job. ثابت کریں آپ اس جاب کے اہل ہیں, آپ کو جاب مل جائے گی. آپ کو جو جاب ملی ہوئی ہے, آپ کی سیلری کتنی ہونی چاہیے؟ لے جاؤ آج ہی مجھ سے بات, آپ کی سیلری کتنی ہونی چاہیے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جتنا مشکل میرے لیے آپ کو تبدیل کرنا ہے نا, اتنی سیلری آپ کی ہونی چاہیے بس. اگر میرے لیے بہت مشکل ہے اس بندے کو ہٹانا, کہ یہ بندہ ہٹے گا تو مجھے بڑا نقصان ہوگا, میں اس کو ڈبل بھی دے دوں گا. اور اگر میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ہلکی سی بات کرے گا, فارغ ہے. ایسا اپنے آپ کو بنا لو, کیونکہ دنیا مطلب کی ہے کہ نہیں, غلط کہہ رہا ہوں؟ دنیا مطلب کی ہے تو اپنے اندر ایسی چیز پیدا کرو کہ لوگوں کو آپ میں مطلب نظر آئے. آج پاکستان میں ایک سال میں پاکستان انجینئرنگ کونسل PEC کے مطابق 10,000 انجینئر نکل رہا ہے مارکیٹ میں. اس ملک میں کوئلہ کم ہے, اس ملک میں بجلی کم ہے, اس ملک میں سوئی گیس کم ہے, انڈسٹری کم ہے. 10,000 انجینئر کہاں جاب کرے گا جا کے؟ آتا سارا سب کچھ ہے, سب کو آتا, سب کو پل بنانے آتے, سب کو مشینری چلانی آتی ہے. کمی کیا ہے؟ ثابت کرو اپنی جاب کے لیے اہل ہو, میں تمہیں جاب دوں گا. میں کراچی جاتا ہوں نا, وہاں مہمان ملتے ہیں مجھے, ارب پتی لوگ ہیں وہ, ہے نا, مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں سر ہم 1 ملین تنخواہ دینے کے لیے تیار ہیں, 10 لاکھ تنخواہ دیں گے, اب بندہ لائیں. کیا ہو؟ اتباری ہو, تھوڑا بہت جانتا ہو, میرے ساتھ رہے, کام کرے, چوری نہ کرے, ایکسکیوزز نہ کرے. میں اس کے پاس جاؤں تو بہانے کی لسٹ اس کے پاس نہ ہو, میں ایک کام کے لیے بھیجوں 10 کام کر کے آئے. اور ایسے بندے نہیں ہیں. مجھے 25 سال ہو گئے پاکستان کے کونے کونے میں جا کے انڈسٹری کے اندر میں نے لیکچرز دیے ہیں, تعلیمی اداروں میں سب میں دیے ہیں. ایسے لوگ نہیں ہیں, بہانے باز ہیں, بہانے کرتے ہیں, آکڑ ہے, سیکھنا نہیں چاہتے, کچھ نیا کرنا نہیں چاہتے, موبائل پہ ریلیں دیکھتے رہتے, پروڈکٹیو کچھ نہیں کرتے. اور نادانوں, تمہارا دماغ بنا ہی نہیں اتنی انفارمیشن پروسیس کرنے کے لیے. کتا ناچ رہا ہے, غزہ میں بمباری ہو رہی ہے, بنیر میں زلزلہ آ گیا ہے, ڈرامے کا کلپ آ گیا ہے, یہ ہو گیا. ایک ایک منٹ کے مختلف موضوعات پاگل کر رہے ہیں آپ کو, دماغ نہیں پروسیس کر سکتا. اور بچہ چھوٹا سا, اس کو تو 40 منٹ کا پیریڈ پڑھنا ہے, اس کو تو پورا سبق پڑھ کے 3 گھنٹے کا پیپر دینا, وہ کیسے یکسوئی رہے گا؟ ختم ہو گیا فوکس اس کا. ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اب حیران ہوں گے سن کے, ایز پر دا لیٹسٹ ریسرچ, واچنگ شارٹ ٹرم ویڈیو کین ہارم یور برین مور دین الکوہل. چھوٹی ویڈیوز, گندی ویڈیوز بار 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 دیکھنے والے کے ذہن میں وہ خرابی آتی ہے جو کہ شراب بھی نہیں لے کر آتا. سائنس کہہ رہی ہے, سائنس, میرے پاس ثبوت ہے, میں دکھا سکتا ہوں. نالج, جب بھی موبائل کھولو نالج, موبائل سے انکار نہیں ہے, موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے, میں تو رہ ہی نہیں سکتا. میرے موبائل کو پکڑیں, ابھی پکڑیں, فولڈر بنے ہوئے, سائنس فولڈر, میلاد فولڈر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا فولڈر, جمعے کا فولڈر, سارے بنے ہوئے. میں بیٹھوں گا, میں نے آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہے, وہی چیز کھولنی ہے جو میں نے دیکھنی ہے, اس کے بعد میں نے بند کر دینا ہے. آج رات میرا الفلاح کالونی میں بیان ہے سرکار کی سیرت پر, پھر پنڈی چلا جاؤں گا, پنڈی میں ملٹری کاؤنٹس میں بیان ہے, چلڈرن ہاسپٹل میں ہے, سروسز ہاسپٹل میں ہے. آپ کے سامنے سروسز ہاسپٹل کے 100 ڈاکٹر بیٹھے ہوں, کیا بولنا ہے آپ نے, کیا بولیں گے؟ پتہ نہیں کون بیٹھا سامنے. ڈاکٹر عام بندہ ہوتا ہے, تیاری ہوتی ہے پہلے. دا بگیسٹ تھنگ از ریہرس. میری بات لے جاؤ, بہترین آدمی ہوا کہ جو کوئی کام کرنے لگتا ہے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے. جو کچھ کرنے لگے ہو پہلے ریہرس کرو, اس کو تیار کرو. میں تو کہتا ہوں اپنی بیوی سے بھی کوئی بات کرنی ہے, اپنے بچے سے بھی کوئی بات کرنی ہے, اور بچے کی عمر زیادہ ہو گئی ہے, 13 سال سے اوپر ہو گیا, تو تیار کر کے اس سے بات کرو. جنریشن گیپ ہوتا ہے. یہ الگ سے میری ویڈیو ہے کہ ٹین ایجر سے گفتگو کیسے کی جاتی ہے, کیونکہ 0 سے لے کے 6 سال تک وہ ماں کا ہے, 6 سے لے کے 13 سال تک وہ باپ کا ہے, 13 سال کے بعد وہ دوستوں کا اور معاشرے کا ہے, آپ کا نہیں ہے. کہاں سنتا ہے؟ ایسے کر کے بیٹھا ہوتا ہے ٹانگ اوپر کر کے. پھر کس طریقے سے بات پہنچانی ہے, سائنس ہے پوری ہے, سیکھو.
بچہ پیدا ہوا تو یہ نہیں تھا کہ میں سکھانے والا ہوں، نہیں، بچے کی پیدائش کے بعد میں سیکھنے والا ہوں، میں نے سیکھنا ہے۔ پہلا بچہ تھا ماں کے ساتھ بہت اٹیچ تھا، دوسرا بچہ دنیا میں آ گیا، اب پہلے بچے کی وابستگی ماں سے کم تو تھوڑی ہوگی نا، تو کون کرے گا سپریشن؟ کون کرے گا؟ باپ، اور کون کرے گا؟ امریکہ میں نا گن وہ اسکول شوٹنگ ہوتی ہے، سرچ کرو گوگل پہ جا کے، ہر مہینے میں، ہر 1.5 مہینے میں نا کوئی بچہ آتا ہے گن لے کے آتا ہے، اسکول میں بندے مار دیتا ہے، اور وہ اسی اسکول کا ہوتا ہے، یہ بڑے کامن ہے وہاں پہ۔ تو میں نے تحقیق پڑھی اور سے سنا، تحقیق یہ تھی کہ جتنے بچوں نے شوٹنگ کی نا، گھر سے گن لا کے مارا، ان میں سے 99% کا باپ نہیں تھا، وہ سنگل پیرنٹ بیبی تھے، یعنی عورت نے ان کو بڑا کیا تھا۔ وہاں تو ویسے بھی آپ کے سامنے باپ تو چلا ہی جاتا ہے نا، تو اس سے انہوں نے گیس کیا کہ جو ایگریشن ہوتا ہے نا، غصہ، جذبات، یہ کنٹرول بچے کو باپ سے آتا ہے۔ رسک ٹیکنگ، خاص طور پہ مرد بچے کو، کیونکہ مرد نے مرد بننا کیسے ہے؟ کسی کو دے کے ہی مرد بنے گا، تو پہلا مرد کون ہے اس کی زندگی میں؟ باپ۔ لے کے بیٹھا کرو بچوں کو، آپ نہیں بیٹھتے، معاشرے کے سپرد کیا ہوا ہے، او شام کو میڈم پڑھا لے 3 گھنٹے بس، وہ اس کا بچہ نہیں، آپ کا بچہ ہے، آپ نے کتنا دھیان کیا اس کا؟ کیسے بچے گا وہ؟ ثابت کرے، ثابت کرے۔ اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف اور نبی پاک کی محبت نہیں ہے، کیسے بچے گا وہ چائنا چلا گیا، سامنے حرام چیز کو کھانے والی آ گئی، کیسے بچے گا وہ؟ کیمبرج کا نصاب پڑھاتے ہو، او لیولز، ٹھیک ہے، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ پڑھاتے ہو، ٹھیک ہے، ایک نصاب نبی پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے امتیوں، چاند پر اور مریخ پر بھی اتر جاؤ گے نا، یہ نصاب نہ چھوڑنا، کندھا کر جانا، اپنی نسلوں میں اتارنا تم نے، یہ لکھ دینا ان کے دماغ پہ۔ یا رسول اللہ حکم فرمائیے، وہ نصاب یہ 3 چیزیں سکھاؤ انہیں، نمبر 1 اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور انہیں قرآن سکھاؤ۔ اب جو مرضی کرو، یہ جب تینوں چیزیں اوپر شیلٹر بن جائیں گی تو نیچے جو کچھ ہوگا اس کے مطابق ہی ہوگا نا۔ یار ایک انجینئر نے پل بنانا سیکھنا ہے تو راوی کے پل کو دیکھ کے تو وہ کمال کا پل نہیں بنائے گا۔ چائنا میں وہ جو سمندر کے سینے کو چیر کے دنیا کا سب سے گہرا اور لمبا پل بنا ہے، اس کو دیکھے گا تو پل بنانا آئے گا نا، تو جائے۔ لیکن جہاں جائے آئیڈیل نبی پاک کی ذات ہے، جہاں جائے آئیڈیل اگر نوجوان ہے تو امام حسین کی حضرت علی کی ذات ہے، کیونکہ اہل بیت ہے، ابو بکر صدیق کی، عمر فاروق اعظم کی ذات ہے۔ وہ پڑھے گا تو ذات بنے گی نا۔ کم از کم ہارٹ اٹیک کی عمر 60 سال ہے، کم از کم۔ یہ کب تھی؟ جب میں نے میڈیکل کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ اور اب آپ حیران ہوں گے کہ PIC پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، یعنی جو دل کا اسپتال ہے، اس میں جتنے دل کے دورے کے مریض آ رہے ہیں اس میں آدھے 45 ایئرس کے ہیں، اور 12 to 15% 40 سال بھی کم عمر ہے۔ کیوں؟ 3 وجہ ہیں۔ نمبر 1، فاسٹ فوڈ بہت زیادہ کھا رہے ہیں ہم، برگر، پیزے، شوربے، تیل، گھی گندے۔ نمبر 2، تمباکو نوشی بہت زیادہ کر رہے ہیں ہم، اور نمبر 3، ہم بہت دیر تک بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں قاتل ہیں۔ ہائپر ٹینشن بڑھ گئی، بلڈ پریشر بڑھ گیا، شوگر بڑھ گئی۔ آج جا کے اب سارے اپنے یہ 3 ٹیسٹ کروا لیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، 3 ٹیسٹ صرف۔ ایک لپڈ پروفائل کروا لیں، بھوکا رہ کے کروانا ہے یہ ساری رات، کیا ساری رات کا بھوکا رہ کے لپڈ پروفائل کروا لیں، HbA1c کروا لیں، اور CBC کروا لیں۔ پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ حیران ہو جائیں گے جو بیماریاں آپ کے اندر کی آپ کو بتائے گا۔ ایسے تو نہیں ہوتا جی کی ہوا سی، وہ بالکل ٹھیک، کم تو ہوا سی، ایک دم ایتھے ہوا تو گیا۔ کتنے واقعات ہیں نا، یہی ہوتا ہے، اندر کیا پل رہا ہے، کیا کھا رہے ہو، وہ ہوا میں تو نہیں چلا جاتا، یہاں جاتا ہے، ادھر جا کے اس نے پروسیس ہونا ہے۔ یہ انسان ہے، کتے کی طرح نہیں ہوتا کہ کتا کوئی اچھا کام کر کے آئے تو اس کو تھوڑی سی وہ گولی دے دیتے بھی تو کھا لے، تو یہ ہے، یہ انسان کا جسم ہے، اس کو بھی ایسے ہی رکھا ہوا جو بڑا پریشان ہوا 2 کلو کڑائی کھا لیتا ہوں، ایسے نہیں چلتا۔ یہ مشین ہے بڑی کمپلیکس۔ یہ آنکھ، آپ کا iPhone 16، اس کا کیمرہ تقریباً 68 یا 64 میگا پکسل کا ہے، ہماری آنکھ 578 میگا پکسل پر دیکھتی ہے۔ آپ کی ناک 1 ارب مختلف خوشبو اور بو میں فرق کر سکتی ہے۔ آپ کی زبان 10,000 ٹیسٹ برڈز ہیں اس کے اوپر۔ آپ کا پھیپڑا 1000 ملین ٹن گیس مختلف قسم کی سال میں اندر لے کر جاتا ہے، آکسیجن کو اندر رکھتا ہے، باقی کو باہر نکال دیتا ہے۔ آپ کا دل 1 لاکھ لیٹر بلڈ وہ فلٹر آؤٹ کر رہا ہے، ڈسٹل آؤٹ کر رہا ہے، سرکولیٹ کر رہا ہے۔ اتنا بڑا سسٹم ہے آپ کا۔ 2 محبت کرنے والے آپس میں کہتے ہیں میں تمہارے لیے مر سکتا ہوں، یہ کیوں نہیں کہتے میں تمہارے لیے جی سکتا ہوں؟ آپ اپنے بچوں کے لیے جی نہیں سکتے؟ جیئیں۔ یاد رکھنا، بات کو ختم کر رہا ہوں، جس جگہ پہ آپ نوکری کرتے ہیں نا، وہاں آپ کو 2 سیکنڈ میں ریپلیس کیا جا سکتا ہے۔ آپ آج نہ آئیں، چلے جائیں، آپ اگلے دن آپ کا ریپلیس، آپ کا متبادل نہ آ جائے تو مجھے پکڑنا آ جائے گا نا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، کیا جس گھر میں آپ باپ اور بھائی ہیں اس جگہ آپ کا متبادل ہے؟ نہیں ہے نا۔ ان کا خیال کریں، اور ان کا خیال کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ اپنا خیال کریں۔ مجھ سے کسی نے اگر پوچھا کہ میں باپ ہوں، میں اپنے بچے کے لیے کیا کر سکتا ہوں، ایک جملے میں بتائیں،
میں نے کہا بچوں کے سامنے ان کی ماں کو محبت دو، عزت دو۔ کا کیا مطلب؟ میں نے کہا گھر جاؤ نا، بچہ پاس ہے، بچے کو دور کر دو، اس کی ماں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ساتھ لگ کے بیٹھو اور اس کی ماں کے ساتھ باتیں کرو، پیار بھری، ہنسو۔ کہتے اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا دیکھنا بچوں کو منہ بھی نہیں لگا رہے ہوں گے لیکن بچوں کے چہرے دمک رہے ہوں گے کہ ہمارا سایہ کتنا مضبوط ہے۔ کر کے دیکھو، کر لو آج۔ آپ نے وہاں پہ بجلی پہنچانی ہے، وہاں تار جاتی نہیں ہے، آپ وہ ایکسٹینشن لگاتے ہیں نا، ایکسٹینشن لیڈ لگاتے ہیں، تو سمجھ لیں آپ ڈائریکٹ بچے کو پیار نہیں دے سکتے کیونکہ بچے آپ رہتے نہیں گھر میں سارا دن، بچے کو وہاں سے پیار آنا ہے تو آپ اس لیڈ کے ذریعے اپنا پیار پہنچا دیں۔ میرے پاس ایک عرب سے آیا تھا بندہ، سعودی عرب سے، وہ آ کر کہتا جی میرے پتر نے منو آج کیا کہ تو میرے واسطے کیتا کیے، میرے پیو نے میرے واسطے کیتا کیے۔ یہ ایک عام سینٹینس ہے، ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے۔ تو میں تو پوری زندگی گلائے ہوں عرب کے اندر، بچوں کو پڑھا کیا، سارا کیا، اور یہ پوچھ رہا ہے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا صحیح سی بتانا بیوی کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہے نا؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا بس پھر یہ اس کے منہ کے الفاظ نہیں ہے، وہاں سے فیڈ آئی ہے، یہ وہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ مرد ہیں، مرد ہونا بہت مشکل ہے، یو آر الفا، مرد ہونا بہت مشکل ہے۔ عورت کو اور بچے کو پیار مل جاتا ہے، عورت کو تو مل ہی جاتا ہے پیار، اور بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو بھی مل جاتا ہے۔ مرد کو پیار چھیننا پڑتا ہے، مرد کو پیار چھیننا پڑتا ہے۔ یہ جملہ میں نے بولا نا، میرے پیو نے میرے سے کیتا کیے، یہ آپ سنیں گے یا آپ کو سنایا جائے گا۔ آپ کو نا اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے، اپنی بیوی کو بٹھا کے بتانا چاہیے کہ ان کو بتاؤ باپ کیا کر رہا ہے، بتاؤ ان کو، تمہاری بات یہ زیادہ سنتے ہیں۔ چائنا میں نا بچوں کو بٹھاتے ہیں، منہ سیدھے رکھتے ہیں ان کے، اور ٹی وی لگاتے ہیں جس کے اندر باپ گرم تندور کے اندر روٹیاں لگاتا، پسینہ پوچھتا دکھایا جاتا ہے، گرم لوہے کی فیکٹری میں، اور اتنا سخت کام کرتا دکھایا جاتا ہے، اور بچوں کو کہتے ہیں یہ دیکھو یہ تمہارا باپ ہے۔ بچے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو نا محبت چھیننی پڑے گی، کوئی محبت دے گا نہیں آ کے آپ کو، ہے کہ نہیں؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ 10,000 لڑائیاں لڑ رہے ہیں آپ، 10,000 لڑائیاں ایک مرد لڑ رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کتنی جنگیں لڑ رہے ہیں آپ، اور کیسے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کچھ کیا ہی نہیں، کچھ کیا ہی نہیں۔ You have to be strong۔ شطرنج کے اس کھیل میں ملکہ پٹ جائے بڑی بات ہوتی ہے لیکن گیم چلتی رہتی ہے، بادشاہ پٹ جائے گیم اوور۔ آپ بادشاہ ہیں، پٹنا نہیں ہے۔ او جی بس میں اور نہیں تکلیف سہ سکتا، اور مصیبت کیوں نہیں سہ سکتے؟ سہنی ہے، اور آئے گی۔ ابھی گھر میں ایک موت اور ہونی ہے، ابھی ایک جاب سے اور ٹک پڑنی ہے، ابھی ایک کاروبار میں نقصان ہونا ہے، ابھی ایک سیلاب اور آنا ہے، ابھی ایک بیماری کی رپورٹ اور آنی ہے، سہنا ہے۔ گرتے کیوں ہو؟ باکسنگ کا میچ دیکھا کبھی؟ دیکھا باکسنگ کا؟ مکہ پڑتا ہے اس کو، گر جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے نا، ہارتا نہیں ہے، ریفری آتا ہے، کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے، کہتا ہاں، کہتا آجا پھر، کھڑے ہونا ہے، نہیں، گیم اوور۔ یہ زندگی بھی ایسی ہے، مکے پڑیں گے، بہت زور کی مکہ پڑے گا، گر جاؤ گے، اب مرضی ہے، کھڑے ہونا ہے، ہو جاؤ، نہیں ہونا، ہار گئے۔ یونیورسٹی میں پہلے پڑھاتے ہیں پھر امتحان لیتے ہیں، اور یہ زندگی ایسی ہے پہلے امتحان لے لیتی ہے، کہتی ہے اب پڑھ رہا تو خود پڑھ لے جا کے۔ تجھے سکھا دیا میں نے، مضبوط رہنا، اپنے آپ کو مضبوط کرو، بس لوگوں کی پرواہ نہ کرو۔ بڑے واہیات قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یقین کرو، آسمان توڑ کے بھی دکھا دو گے نا نہیں مانیں گے آپ۔ کیوں اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرتے رہتے ہو؟ میں نے یہ کیا، کچھ نہیں کیا آپ نے۔ وہ بیوی شوہر میں بڑی لڑائی ہوتی تھی، بیوی ہمیشہ شوہر کو طنز کرتی تھی، شوہر اللہ کا ولی تھا، طنز ہی کرتی تجھے کچھ نہیں آتا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دن اس نے نا اڑنا شروع کر دیا، اترا، بیوی سے کہا دیکھا ہاں اوپر کوئی بندہ اڑ رہا تھا، تو اتنا بڑا بنا پھرتا، وہ اوپر کوئی اڑ رہا تھا، دیکھ وہ کتنا بڑا۔ کہا وہ میں ہی تھا، میں اڑ رہا تھا۔ کہا اچھا، میں بھی کچھ ٹیڑھا اڑ رہا تھا تھوڑا سا۔ جس نے راضی نہیں نہ ہونا اس نے آپ کو ٹیڑھا اڑا دیا ہے۔ بندے نہیں راضی ہوتے، موٹے ہو گئے کھاتا ہوا تھا، پتلے ہو گئے، وہ بیماری تو نہیں، سبحان بھی بڑے کمزور ہو گئے ہیں آپ، کینسر تو نہیں آپ کو؟ زیادہ ہنسو، ہنستا ہی رہتا ہے، پتہ نہیں پاگل ہے، چپ کر جاؤ، سیانہ بنا ہوا ہے، رسا ہوا ہے، کچھ مسئلہ ہے۔ کون راضی ہے؟ کون راضی ہے؟ بتاؤ، غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ کوئی راضی نہیں ہوگا، اس کو راضی کرو۔ سب سے بڑی جنگ اپنے آپ سے جیت جاؤ گے، دنیا میں فتح پالو گے۔